السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 152 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 153 اور 154 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کریں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو البتہ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، تو کہنے لگے کہ ہمیں اللہ دکھلائیے واضح سامنے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو پس آن پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کے عوض۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلك، تو پس ہم نے اس سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمائے۔ ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے ان کے اوپر طور کو آن کھڑا کیا، بمیثاقہم، بوجہ ان کے اس میثاق کے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ان سے کہا کہ تم داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہاں سے اہل کتاب کے جو غلو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ بہانے تراشتے تھے اور انکار کرنے کے لیے دلائل گھڑتے تھے، ان کے جواب دیے جا رہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ویسے ہی لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں
جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی تھی، لکھی ہوئی لوحیں تھیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی طرف سے؟ آسمان سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی الواح آئی تھی، اسی طرح آپ پر بھی کچھ آئے گا تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اب ان کے ان مطالبوں کے جواب میں دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں، ایک الزامی جواب ہوتا ہے اور ایک علمی جواب۔ پہلے الزامی جواب دیا اور پھر آگے علمی جواب بھی دیا ہے۔ الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ تم پہلے اپنا گھر تو دیکھو، تم جو سوال کر رہے ہو تمہارے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت بھی ہے، اور علمی جواب پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نازل کیا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الزامی جواب بھی دیے ہیں اور علمی جواب بھی دیے ہیں۔ تو الزامی جواب کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، کیا اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے پر تم نے ایمان لے آیا تھا اور تم نے فوری طور پر سر تسلیم خم کر دیا تھا؟ تمہارے تو عادت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی الواح نازل کی تو اس سے اگلا مطالبہ تم نے کر دیا تھا۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو اس سے بڑا مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم نے اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا ہے، اور اس حد تک کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے پھر ان کا یہ مطالبہ رکھا، اور نتیجتاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ اگر اپنی جگہ قائم رہا تو دیکھ سکو گے۔ اور اس پہاڑ پر جب اللہ رب العزت نے تجلی گرائی تو موسیٰ علیہ السلام سمیت سارے لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو پکڑ آئی یہ ان کے اس غلط مطالبے کی وجہ سے آئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صرف یہی نہیں، اس کے بعد پھر وہ اور زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھتے چلے گئے کہ انہوں نے واضح نشانیاں ملنے کے بعد بھی بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور سامری نے جب ان کو اس طرف لگایا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے تو وہ مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ہمارا اور موسیٰ کا رب ہے، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے ہی معجزات دیکھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر نشانیاں دیں، غلبہ دیا، اور پھر جب آگے چل کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تو مختلف مواقعوں پر یہ انکار ہی کرتے رہے۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ان سے بات منوانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سر پر لا کھڑا کیا کہ بات مانو، اور وہ واقعہ تفصیل سے سورہ بقرہ کے اندر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ ارض مقدس میں داخل ہو، تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا، تو یہ بجائے اس کے کہ سجدے کی حالت میں داخل ہوتے، یہ اپنے کولوں کے بل رینگتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور جو الفاظ اللہ رب العزت نے کہے تھے ان کو کہنے کے بجائے ساتھ حتتن کہتے رہے، یعنی گندم کا دانہ ہمیں یعنی دنیاوی مال ملے۔ اور اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑنی شروع کی۔ تو یہ سارے ان کے جو کرتوت ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ تم مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارے لیے اس انداز میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آسمان سے کتاب نازل ہوگی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تمہاری تو روش یہ ہے کہ اتنی واضح نشانیاں اور اتنے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے مواقع ملنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی حکم آیا تم نے اس کی مخالفت ہی کی، خاص صریح مخالفت ہو یا اس کا تمسخر اڑا کر یا پھر کوئی ہیلا بہانہ بنا کر۔ اور یہ یہود کی ایک پرانی عادت کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا استہزاء کرنے کے لیے ہیلے اپناتے اور ہیلے کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس حکم سے باہر نکل جائیں، گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کا حکم نازل کیا ہے اس سے ہم دیکھو کس طرح سے باہر نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کا آپ کے ساتھ یہ تعامل بھی کوئی حیران کن نہیں۔ اگلی آیات میں مزید بھی ان کے کچھ تعامل بیان ہو رہے ہیں، اور پھر عیسائیوں کے کچھ تعامل بھی بیان ہوں گے،
اور پھر ساتھ فرمایا کہ پھر اللہ نے کس طرح سے اب آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو اصل میں دلیل ہے. اس پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.